رسالت رہ گیا۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ یاد رہے نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہو۔ اور رسول جو ہے یہ نبی سے اوپر ایک درجہ ہے رسالت کا۔ رسول وہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن جو قول مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جس کی طرف ارسل الیہ دین و کتاب، جس کی طرف اللہ نے نیا دین بھیجا۔ نیا دین سے مراد یہ ہے کہ نئے احکام۔ ہاں عقائد سب کے ایک ہی تھے، یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کو دو مانتے تھے، کوئی سب اللہ کو ایک مانتے تھے، باقی ساری جنت کو ہی مانتے تھے۔ ہاں اصول فروع مختلف ہوتی ہیں، یعنی اس طرح روزہ رکھنا اس طرح نہیں رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں کوئی شخص اگر بڑا گناہ کبیرہ کرتا، مثال کے طور چوری کرتا، تو کتابوں میں آتا مواہب اللہ دنیا میں لکھا ہے کہ اس کے صبح دروازے پہ لکھا ہوتا، پھر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اب ہمارے پہ یہ معاملہ نہیں ہے، وجہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ قرآن میں ہے کہ رسول اللہ جب تشریف لائے تو آپ نے وہ جو کڑیاں تھی اغلال اللہ تی کانت علیہم، کہ جو بنی اسرائیل کے گلے میں پڑی تھی، تو اللہ رسول اللہ نے وہ بھی آ کے اٹھا دی۔ اتنی مشکلات تھی۔ تو اب رسول وہ ہوتا ہے جس کی طرف نیا دین اور نئی کتاب آئی ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں، یاد رہے، لیکن رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ وجہ کیونکہ رسول جو ہے رسالت یہ نبوت سے اوپر کا درجہ ہے، اور یاد رہے جو درجہ اوپر کا ہوتا ہے نا، وہ جو نیچے سے درجہ ہوتا ہے اس میں وہ اوصاف بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے لیے ماننا کہ اس کے پاس رسالت کے اوپر کا درجہ ہے، وہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے، کیونکہ رسول اللہ کے بعد کوئی نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ اب یاد رہے کم و بیش انبیاء جو ہیں وہ 1,24,000 آئے ہیں، لیکن یہ ہمارا موقف سن لیجئے اہل اسلام کا، اہل حق کا، کہ مختلف روایات ہیں، ایک میں 1,24,000، ایک میں 2,24,000، ایک میں 3,24,000، مختلف روایت ہے۔ لیکن جو اہل اسلام کا جو عقیدہ یہی ہے، وَأَوْلَى أَلَّا يُقْتَصَرَ، کہ بہتر یہی ہے کہ ہم کسی عدد کو معین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس میں کیا نقصان ہے؟ فرمایا کہ اس میں نقصان یہ ہے کہ کیا پتا اگر 1,24,000 نہ بلکہ 2,24,000 ہم یہ کہہ جس کو کہتے نہیں ہیں، تو جو باقی انبیاء ان کی نبوت کا انکار ہو جائے گا اور یہ کفر ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کم و بیش 1,24,000، کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ یاد رہے معجزات کہتے کسے ہیں، پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ معجزات وہ کام ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے جو عادت کے خلاف ہو، یعنی عموماً اس طرح نہ ہوتا ہو۔ عقل کے خلاف معجزہ نہیں ہوتا، یاد رہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ جتنی بھی ہماری عقائد کی بنیادی کتابیں بڑی ہو گئی، العقائد النصفیہ ہو گئی، اس سب میں لکھا ہے یہ عادت کے خلاف ہوتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند توڑا، اب چاند جو ٹوٹنا ہے عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عادت عموماً اس طرح نہیں ہوتا۔ اب عموماً یہ نہیں ہوتا کہ میں ہاتھ کروں چاند ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، عموماً نہیں ہوتا، عادت کے خلاف ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا مارا دریا سے وہ راستہ بن گیا، عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن عقل مانتی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ انکار کرنا کہ معجزہ کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مذکور ہے۔ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ یہ دیکھیے اب اس سے پتہ چلا اللہ نے ان معجزات پر انبیاء کو اختیار دیے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں زندہ کروں گا، لیکن کس کی طاقت سے؟ اللہ کی طاقت سے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی ذاتی طاقت کوئی نہیں، جو مانے گا وہ مشرک ہوگا۔